کیے ہیں، تو مجھے بتاؤ علماء کو کہنے والے کہ علماء اسٹیج پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں، میں نے کہا پھر قرآن کے اندر سے سورہ قلم کو نکال دو نا جی، قرآن تو امن کا پیغام دیتا ہے، مصطفیٰ کی شریعت تو امن کا پیغام دیتی ہے۔ میں نے کہا سارا دین اگر امن کا پیغام دیتا ہے تو پھر قرآن کے 29ویں پارے کی دوسری سورت سورہ قلم کو نکال دو۔ چلو اگر اتنا نہیں ہے جرت کہ سورہ قلم نہیں نکال سکتے تو سورہ قلم کی ان آیات کو نکال دو جس کے اندر 10 عیب بیان کیے گئے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، میرا رب فرماتا ہے یہ ولید بن مغیرہ بڑا جھوٹا، بڑی قسمیں کھانے والا ہے، مہین، بڑا ہی بدتینت اور ذلیل شخص ہے، ہمازم مشائم بنمیم مناع للخیر، یہ نیکی سے روکنے والا ہے، معتدین حد سے بڑھنے والا ہے، اسیم بہت بڑا گناہگار ہے، عتلم، اور اس کی تھوتنی جو ہے، یہ ناک جو ہے بعض روایات کے مطابق اس کی ناک کٹی ہوئی تھی، کاٹ دی گئی، کہا یہ سور کی تھوتنی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، کہ ولید بن مغیرہ کا یہ ناک جو ہے نا، یہ منہ، یہ سور کی تھوتنی ہے، اور اس پر سب سے بڑا عیب یہ ہے بعد ذالک زنیم کہ یہ حرامی ہے۔ بتاؤ نا ذرا، آپ قرآن پر فتویٰ لگاؤ فتویٰ قرآن پر، بڑے جرت والے ہو، بڑے امن والے ہو، مصطفیٰ کا قرآن، اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے جہاں میرے نبی کی عزت کی بات آئے گی وہاں پھر ہم چھوڑیں گے نہیں، اللہ فرما رہے ہم چھوڑیں گے نہیں۔ جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی نا، ولید بن مغیرہ ماں کے پاس چلا گیا، کہنے لگا میں نہ مانتا اگر کوئی اور کہتا کہ میں حرامی ہوں، اگر کوئی اور کہتا میں نہ مانتا، لیکن چونکہ قرآن آیا ہے، بولے نا ذرا یار اونچی آواز سے، اچھا پھر اونچی آواز سے اور سبحان اللہ، جب گستاخ رسول کی توہین کو بیان کیا جائے تو پھر خوش ہو کر کہا کریں کہ ہاں جہاں ان کی توہین بیان ہو رہی ہے وہاں مصطفیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ کہا اچھا کوئی اور کہتا کہ میں حرامی ہوں میں کبھی نہ مانتا، لیکن چونکہ قرآن ہے، بتا اگر تو نے سچ نہ بتایا تیری گردن کاٹ دوں گا۔ ماں نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، اس نے کہا تیرا باپ تھا نامرد، اب میں اس کو یہاں بیان نہ کروں تو کہاں کروں، تیرا باپ تھا نامرد، قرآن اٹھائیں، عام فہم کوئی تفسیر قرآن کی اٹھا لیں۔ ولید بن مغیرہ کو اس کی ماں کہتی ہے تیرا باپ وظیفہ زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کا قرآن تو نے کیوں بیان کیا؟ کہا جو میرے نبی کی عزت پہ کیچڑ اچھالے گا، مجنون کہے گا ہم چھوڑ دیں گے نہیں، گلہ دبا دیں گے، زبان گدی سے کھینچ لیں گے، بتا دیں گے اس کی نسلوں کو بھی برباد کر کے رکھ دیں گے۔ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، محمد کی عزت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں جب اس ماں کے سامنے گیا، ماں نے کہا تیرا باپ جو تھا نا ناکارہ تھا، نہ مرد تھا، وظیفہ زوجیت ادا نہیں کر سکتا تھا، اب میں نے دیکھا کہ میری نسل تو بند ہو جائے گی، ختم، جب بیٹا پیدا نہیں ہوگا، اولاد نہیں پیدا ہوگی تو نسل کیسے چلے گی؟ تو پھر میں نے ایک چرواہے کو اپنے اوپر قدرت دی، میں نے ایک بکریاں چرانے والے کو اپنے اوپر قدرت دی، اس نے میرے ساتھ خلوت کے اندر وقت گزارا، اور اس خلوت کا نتیجہ ہے تو نہیں سمجھے میری بات، اس خلوت کا گناہ کا نتیجہ ہے تو۔ مجھے بس ایک جملہ سمجھ آتا ہے، جب تک زندہ رہے اس ایک جملے کی لطافت کو محسوس کیجئے گا، جب بھی کوئی میرے نبی پر، میرے نبی کے صحابہ پر، میرے نبی کی اہل بیت پر، میرے نبی کی ازواج پر، میرے نبی کی ذریت پر انگلی اٹھائے، کچھ اور نہ بھی کہہ سکو، سمجھ جانا